الصالحين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. صدق الله مولانا العظيم. خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو گئے. یقین پیدا کر غافل کے مغلوب گماں تو گئے. پرے گئے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی. ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو گئے. سبق پڑھ پھر صداقت کا، شرافت کا، شجاعت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و اشرف و عرفہ و اعلیٰ میں بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم کی حضور دعا ہے آج کی پاکیزہ عالی وقار حسین سالانہ علمی فکری روحانی نشست مرکز اہل سنت جامعہ رضائے مصطفیٰ جو بڑی شان و شوکت کے ساتھ انعقاد پذیر ہے، اللہ کریم اس پاک اور حسین بزم کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے. اس بزم کے تسلق سے اسلام کو غلبہ، مسلمانوں کو عزت و وقار، اہل ایمان کو اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے. مجاہدین فلسطین، محافظین قبلہ اول کو فتح و نصرت، عزت و سربلندی خالق کائنات نصیب فرمائے. جتنے بچے، بزرگ، بیٹے، بیٹیاں سرزمین انبیاء پر اپنے خون سے تاریخ رقم کر کے بارگاہ حقیقی کی طرف روانہ ہوئے، ان کے خون کے ایک ایک قطرے کی بدولت اللہ کریم امت مسلمہ کو جرت، غیرت، حمیت اور اجتماعیت کے ساتھ چٹان بن کے محافظین قبلہ اول کی پشت پر اور دشمنان دین کے سامنے سینہ تانے کھڑے ہونے کی ہمت عطا فرمائے. رہنمایان قوم، لیڈران ممالک اسلامیہ اگر جرت، ہدایت، غیرت کے قابل نہیں
تو اللہ کریم ان کے ناپاک و غلیظ وجود سے اور ان کی گھٹیا ذریت کے ناپاک وجود سے اللہ کریم امت مصطفی کو پاک فرمائے۔ جیسا کہ آپ احباب دیکھ رہے ہیں، اسٹیج سے لے کر پنڈال تک شبنم میں اور ٹھنڈے میٹھے ماحول میں سونے کے ٹائم میں جب نیند آپ کے آس پاس منڈلا رہی ہو، عین سکون اور اطمینان سے آپ اپنی محبت کا، الفت کا وہ رشتہ نبھائے محض اللہ رسول کی رضا کے لیے، اسلام کے اس مرکز اور اہل سنت کے اس عظیم خلا میں اپنے اس محسن بزرگ کو خراج تحسین پیش کر کے ان کی تعلیمات اور ان کی محنت و کاوش کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، جس مرد درویش نے اہل سنت کے ہر محاذ پر اپنی طاقت سے بڑھ کر ہمیشہ جرأت، غیرت، حمیت، متانت کے ساتھ پورا بھرپور کردار ادا کیا، اور اپنوں کے لیے وہ تحمل کا کوہ گران اور دشمنوں کے لیے وہ برق باران تھا۔ اللہ کریم اس مرد درویش کو جو ہمارے سامنے ایک حجرے میں آسودہ خاک ہیں، یادگار اسلاف حضرت علامہ مفتی محمد اللہ یار اشرفی رحمت اللہ علیہ، آپ کے درجات میں اللہ بلندی اور آپ کے لگائے ہوئے اس پودے کو جو آج ایک گلستان کی صورت اختیار کر کے ملک کے طول و عرض میں اپنی برانچز قائم کر چکا، ان کے لخت جگر اخی محتشم، فاضل محتشم حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی محمد عبد الرسول صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ بڑی اخلاص اور بڑی جوان مردی سے اس کارواں کو آگے بڑھائے ہوئے ہیں۔ عزیزم صاحبزادہ محب النبی اور دیگر ان کے تلامذہ، ان کے عزیز، اللہ سب کو خیر و برکات مقدر فرمائے۔ اسٹیج پر جو شخصیات جلوگر ہیں اور ابھی آپ نے ان میں سے کچھ اکابرین کے ملفوظات اور فیوز و برکات بھی سمیٹے، یہ یقیناً ایک ایسے گلستان سے تعلق رکھنے والی کلیاں اور پھول ہیں جن کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے۔ استاد العلماء جگر وہ شیخ محسن اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی صاحبزادہ ریحان امجد نعمانی صاحب، حضرت علامہ صاحبزادہ اعظمی صاحب، اور آج کی اس بزم کا حسن اور بہاول نگر سے دنیا بھر میں اپنے عقیدے کی ترجمانی اور اہل سنت کی ڈنکے کی چوٹ پہ ترجمانی کا جرأت و دلیری کے ساتھ ہر بڑے اسٹیج کی رونق، مشائخ اور علماء کے بزم کی زینت، فاضل جلیل خطیب ملت حضرت صاحبزادہ پیر سید احمد کمال شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ سب کو دیرگاہ رکھے اور سلامت رکھے۔ آج مجھے ایک عرصے بعد اس مرکز میں آپ سے لب گشائی کا موقع اس وقت ملا جب میں کچھ دنوں سے
طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے پروگرام سے مسلسل معذرت کر رہا ہوں۔ میرے بھائی نے مجھے ایسا ایک جملہ بولا جس کی وجہ سے میں نے اپنے معالجین سے کہا کہ میں اس پروگرام میں ہر حال میں شرکت کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہی آنا ہے، اور آپ نے جو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ہمارے مبلغ اسلام اور حسین خطیب افخار رضا کے حسین ترجمان صاحبزادہ پیر محمد حامد سرفراز صاحب، ان کی والدہ ماجدہ رحلت فرما گئی، اللہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ میں آج کی اس نشست میں کچھ گزارشات جو آپ کے حضور پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی 18,000 یا کم و بیش مخلوقات، محققین کا خیال ہے کہ مخلوقات کی تعداد 18,000 ہے، اس میں سب سے پیاری مخلوق اللہ کو حضرت انسان ہے، اور انسانوں میں اللہ نے ان کی ہدایت اور رہبری اور رہنمائی کے لیے اپنی بارگاہ سے 1.25 لاکھ یا کم و بیش انبیاء کے مقدس لشکر کو ان میں ہدایت کا نور بانٹنے کے لیے پے در پے جلوہ گر فرمایا۔ ان اقوام میں جو لوگ اپنے نبیوں کے قرب میں اور رب کے احکامات میں اور آسمانی کتابوں کی تعلیمات کی روشنی میں سروائیو کرتی رہی، چلتی رہی، کامیابی اور کامرانی کی طرف بڑھی، ان کے عروج کو اور جنہوں نے احکامات خداوندی کو پس پشت ڈالا، نبیوں سے سر منہ انحراف کیا، تعلیمات سے رخ موڑ لیا، تو ان قوموں کے زوال کو بھی تاریخ نے بیان کیا۔ ہم سب کی خوش قسمتی یہ ہے بحیثیت آخری امت ہمارے لیے وہ سارے کردار موجود ہے، تو یہ کہ تاریخ کی صورت میں موجود ہے، ظاہر غیب تاریخ میں رد و یابس ہوتا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ محقق رائٹر تاریخ کے اندھیروں میں یوں گم ہوتے ہیں کہ پھر وہ ترازو دے کے بیٹھ کر وہ بعض اوقات گمراہی کی وادیوں میں یوں نکلتے ہیں کہ پلٹنا نصیب نہیں ہوتا۔ وہ تو تاریخ ہے ہی، لیکن مورخ کے مقابلے میں ایک محدث ہوتا ہے۔ محدث ہر چیز کو جانچنا، پرکھنا، تولنا، ناپنے کا کام کرتا ہے، اور اس کے پیچھے اس کا پورا تقویٰ، طہارت، غیرت، امیت کھڑی ہوتی ہے۔ اس لیے بھی آپ کی خدمت میں بالخصوص اس ماڈرن دور میں تاریخ کے اوراق میں گم ہونے والے لوگوں کی خدمت میں یہ عرض کریں گے کہ جب آپ کبھی کبھار تاریخ کا لطف لینے لگے تو آپ تاریخ کے ماحول میں عقائد و نظریات کا سودا مت کریں، کیونکہ یوٹیوبرز، موٹیویشنل سپیکرز، سوشل میڈیائی محقق اور نام نہاد کے ٹوکر مبلغ وہ بڑی چادر کے ساتھ اور گلیمر کا سہارا لے کر وہ آپ کے ایمان کو مکمل طور پر ختم کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، اور ان کے پیچھے پورا مغربی میڈیا ہے، کروڑوں اربوں کھربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے۔ آپ نے اس طرف نہیں جانا، آپ نے قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو جب ہم تاریخ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں قرآن حقائق کی صورت میں اترانے والی، فخر کرنے والی، تکبر کرنے والی، رعونت اختیار کرنے والی قوموں کی ذلت اور رسوائی کو قرآن بیان کرتا ہے۔ عجز اور انکسار کے ماحول سے وابستہ ان قوموں کے عروج کو بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ ہم زیادہ اس کو ڈیپلی نہیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے، صرف اتنا عرض کروں گا کہ ان اقوام میں معروف قوم بنی اسرائیل ہے۔ آج جس نے ٹیکنالوجی
یہ پاگل ہو گئے مولوی، محراب و منبر کے جائل کو کیا پتا مشین گنوں کا دور ہے، ایٹم کا دور ہے، ڈیجی کٹر بموں کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ اس مولوی کو دو رکعت کے امام کو کیا پتا ہے کہ دنیا کہاں کھڑی ہے؟ ہم نے کہا بھائی ہمیں سب کچھ پتا ہے، ہمیں سب کچھ پتا ہے، لیکن ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام وہ مکمل، وہ مقدس، وہ اعلیٰ، وہ پاکیزہ دین ہے جس نے تاریکی میں اجالا کیا ہے اور اندھیروں میں روشنیاں بانٹی ہے۔ ہم اس دین کے نمائندے ہیں بھائی۔ اگر کسی کے پاس ٹیکنالوجی ہے تو کیا ہوا بھائی؟ اقبال فرماتے ہیں اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، دی ہاتھ سے دے کر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے، لیکن ہمارے نام نہاد محقق یہ کہتا ہے اس لیے محراب و منبر کا وارث جاہل ہے، اس کو ٹیڑھا منہ کر کے انگلش بولنا نہیں آتی، وہ عالمی تقاضوں کو خاک سمجھے گا جسے انگلش ہی نہیں آتی، وہ پڑھا لکھا تھوڑا ہے۔ میں نے کہا بھائی دنیا کی سب سے چول قوم وہ ہے جو لینگویج کو علم سمجھنا شروع کر دے۔ آپ محسوس کو نہیں فرما گئے؟ دنیا کی سب سے تھکڑ قوم وہ ہے، بد نصیب قوم وہ ہے جو لینگویج کو علم سمجھے۔ جس نے لینگویج کو علم سمجھا وہ قوم خاک ترقی کرے گی، اور ماں بولی پہ ناز کر اور دنیا کے سارے لینگویجز پر اپنی کوشش کر کے دسترس حاصل کر، لیکن ماں بولی پر مایوس نہ ہو، شرمسار نہ ہو۔ جیڑیاں قوماں ماں بولی تے شرمندہ ہوندیاں نے وہ ساری زندگی چولے ہی بڑھ دیاں نے۔ آپ کا پڑوسی ملک چائنا سائنسی ایجادات میں ٹاپ آف دی لسٹ دنیا میں، وجہ اس نے ساری ٹیکنالوجی کے جملہ علوم و فنون کو اپنی لینگویج میں تبدیل کر دیا۔ ایسا کی پھر پیدا کیتا ہے لنڈن انگریز، محمد آنٹیاں، انہوں نے کیا کیا کہ سائنسی ایجادات میں سب سے ٹاپ پہ، اور 7ویں نمبر پر ہے ہمارے لفافہ اینکر اور لنڈے کے انگریزوں کا محور و مرکز امریکہ۔ لیکن محسوس نہ فرمائیے گا ہمارا اس میں کوئی نمبر نہیں ہے، سائنسی ایجادات میں ہمارا کوئی نمبر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو سائنس ٹیکنالوجی کا وزیر بھی وہ ڈھونڈ کے رکھتے ہیں جس کی زبان بولی کتے سے بھی کم از کم 1.5 فٹ لمبی ہو۔ اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ پڑوسی ملک کا سائنسدان چاند پہ پہنچ چکا ہوتا ہے اور ہم اپنی بچیوں کی بالی اور زیور بیچ کر بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے لائن میں لگے ہوتے ہیں۔ یہ ہے آپ کی میری ترقی، اور ٹارگٹ کیا ہے؟ میرا منبر کو بھونکنا۔ اسٹیج کے بزرگ سے لے کر آخری بچے اور جوان کھڑے تک میں پوچھنا چاہتا ہوں، لفافہ کرو، جتنی بڑی بڑی لمبی زبان رکھ کے میرا منبر کو بھونکو۔ میں پوچھ سکتا ہوں بہاول نگر کے دل میں رضا مصطفیٰ میں کھڑے ہو کر تم نے محراب و منبر کے لیے بجٹ کتنا رکھا؟ سپورٹ کرو تم کنجر خانے کو اور بکواس کرو محراب و منبر کو، بچوں ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ جڑا بندہ ستے ہو دے بھی دعا کر دو، پہلے پیر صاحب دی موجود کیا چل اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اور جڑا جاگرے تھوڑے جے سر ہلاوے تک میں نے پتہ چلے قبرستان پرے گئے تھے نہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اہل سنت کے ذمہ دار مرکز کے پر کھڑے ہو کر پوچھنا چاہتا
اسلامیہ یونیورسٹی میں 5,500 بیٹیوں کو بے آبرو کیا جائے، کروڑوں اربوں کا بجٹ لگ کر بچیاں بے آبرو ہوں، انکوائری میں رزلٹ 0۔ کانسیپٹ یونیورسٹی کا بے غیرت پروفیسر، گھنگرو کی تال میں پلنے والا، بازاری ماحول میں تربیت پانے والا، 15 نمبر کا سوال قائم کرے کہ بینداری اگر صاحب پر ہوں، خلوت قدہ میں وہ بغیرتی کا ارتکاب کرے تو اس تجربے اور مشاہدے کو بیان کرو۔ یہ اسلامی جمہوری مملکت میں کون کر رہا ہے؟ جن پر آپ لوگوں نے کروڑوں بجٹ لگایا۔ یہ وہ لوگ بیٹھے گئے جن کو آپ دیکھ رہے گئے، یہ مزدوروں کی اولاد ہے، شریفوں کی اولاد ہے، حلال کمانے والوں کی اولاد ہے۔ آپ کو اگر عالمی دنیا کی مشینری کہے کہ سپیس پیدا کرو، کرونا آ گیا مر جاؤ گے، ہاسپٹل بھرے جائیں گے، قبرستان آباد ہوں گے، قبر کا نمبر بتایا جائے گا، چھاپر میں لپیٹ کے ہم دفن کر دیں گے، یہ میرا وہ منبر کے وارث آپ کو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، ابا تیرے غسل ہم نے دینا ہے، ہمیں محمد عربی کی شریعت کا حکم ہے۔ یہاں تک ہم نے دیکھا قائد اعظم یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریٹر نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ ہم ریلیجیس ٹیچر افورڈ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ریلیجیس ٹیچر کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ غیرت اور حمیت کے حوالے سے اپنی اوقات سے بڑھ کر آگے کھڑا ہو جاتا ہے کہ جہاں کہیں بھی ہوں گے بغیرتی نہیں ہونے دیں گے، اس لیے افورڈ نہیں ہے۔ ہم نے کہا روکی سوکھی کھائیں گے، مصطفیٰ کے دین کا ڈنکا بجائیں گے۔ ایسے ایک بات بتاؤں آپ کو احساس تو ہو گیا ہوگا کہ بڑی کرسی پہ بیٹھنے والا بندہ کتنا مجبور ہوتا ہے۔ اگر عارضی اور کرائے کی کرسی پہ بیٹھا وہ بندہ ہل چل نہ سکے تو پھر اس کی تو مجبوری ہے نا۔ تھوڑا جی سیری اللہ تاکہ پتہ لگے تو انہوں کو چاہ کے رکھ نہیں گیا، آپ پہ ہی بیٹھے ہو۔ ایک باری پھر ہولی بولو۔ تو ہم نے کہا ہم سے شکایت کرو، ہم موجود ہیں۔ ہم نے کب کہا کہ آپ ہمیں بچہ دیں، ہم آپ کو ڈاکٹر قدیر بنا کے دیں گے؟ بھائی میں اس بھونکنے والی کے بیٹے سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتا ہم نے کب کہا تھا ہمارے مدرسے میں بچہ داخل کرو ہم ٹوائلٹ بنا کے دیں گے؟ اور ہم نے کہا تھا بچہ لاؤ ہم آپ کو محمد کے دین کا چوکیدار بنا کے دیں گے۔ تکبیر! جو کام ہمارے ذمہ تھا علامہ اللہ یا رشد بھی بڑھاپے میں کرتے رہے، صاحبزادہ عبد الرسول کر رہے ہیں، کمال شاہ صاحب، صاحبزادہ ریحان صاحب، علماء کر رہے ہیں، ہم اپنی اوقات سے بڑھ کر لگے ہوئے جتنا کچھ ہے۔ لیکن ایک وعدہ ہے آپ سے، غداری بھی نہیں کریں گے، نہ کی ہے، اور محمد عربی کے دین کی چوکیداری میں بھی کبھی کوئی آنچ نہیں۔ یہ پوری الحمدللہ دلیری اور جو افشانی کے ساتھ یہ سلسلہ قائم اور قائم رہے گا۔ آپ لوگوں سے صرف اتنا عرض ہے کہ آپ اس دور کے نزاکتوں کو سمجھو۔ اب طاقتور ہو چکی ہے گناہ، بدی طاقتور ہو چکی اور نیکی کمزور کر دی گئی ہے۔ آخری بزرگ سے لے کر اپنے آپ تک میں اپنے سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں آپ کی میری سستیوں، کمزوریوں، کاہلی کی وجہ سے کہیں اسلام کا مقدمہ کمزور تو نہیں ہو رہا ہماری وجہ سے؟ اور معاف کیجئے گا میں بڑی عجیب بات کہنے لگا ہوں، مقدمہ اسلام کا کمزور ہو چکا ہے۔ اسلام کا مقدمہ کمزور ہو چکا ہے۔
فیل اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ اسلام کے غلبے کا اعلان پروردگار نے کر دیا ہوا ہے، لیکن مقدمہ کمزور ہو چکا. جیسے ابھی آپ نے سنا صاحبزادہ ریحان امجد نعمانی صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ ہم کس پوزیشن پہ، اور آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کتنا کمزور ہو چکا اسلام کا مقدمہ. 35 دنوں تک جنگ جاری تھی. حضرت شہزادہ علی اصغر کی اس جرأت و دلیری اور جذبہ شہادت کی خیرات پانے والا مسلمان ماں باپ کا بیٹا ایک نئی تاریخ رقم کر گیا فلسطین میں. ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہلے بنا، برتھ سرٹیفکیٹ بعد میں بنا. ایسا بھی دیکھا گیا تاریخ اسلامی میں، انسانی میں. ڈیتھ سرٹیفکیٹ بولیے اور برتھ سرٹیفکیٹ. میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے جامعہ ارضائے مصطفیٰ کے اسٹیج پہ پوچھنا چاہتا ہوں، کہاں مر گیا وہ بل گیٹس نامی کتا جس کے حکم پر میرے نومولود بچے کے منہ میں پولیو کے قطرے تو ٹھوسے جا رہے ہیں، اور فلسطین میں مرنے والے بچے کے لیے کوئی اقدام کیوں نہیں ہو رہے؟ اللہ، کیا میں پوچھ سکتا ہوں؟ زندہ لوگوں سے مخاطب ہوں میں؟ کیا میں سوال کر سکتا ہوں پاکستان میں کوئی ایک جاگل کی وجہ سے کوئی ایسا فیل ہوا یا فیلئر ہوا؟ گھنگرو کی تال میں پڑھنے والے مغربی میڈیا پر بک بک کرنے والے، اسلام پر بھونکنے والے لفافہ کر کر رہے تھے دہشت گرد ہے مسلمان. یورپ میں تو بٹن کراس کرے بھائی روڈ بلاک ہو جاتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں ہیومن رائٹس کمیشن کے منجن بیچنے والی آنٹیوں 10-11 ہزار نہیں، 1 لاکھ سے زائد بچے بڑے چھوٹے جوان جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے، کوئی آواز نہیں اٹھی. ہم دوسروں سے تو گلا کیا کریں؟ 10,000 میل سے چلا امریکہ ایک ناجائز ریاست کے لیے، اور اس نے برملا کے کہا میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. 56-57 اسلامی ممالک کی غیرت، جرأت، حمیت ٹوٹلی طور پر دم توڑ چکی، آواز نہیں اٹھی. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ آواز آج بھی کہاں سے اٹھ رہی ہے؟ مجھے معاف کیجئے گا، محسوس نہ فرمائیے گا، آپ کی سیاسی پارٹیوں کے لیڈر یوں لگتا ہے جیسے کم کے مر چکے. فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں تو حافظ سعد حسین رضوی، فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں تو ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر الوری، فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں تو آدھی جماعت اہل سنت، آواز اٹھائیں محترم شراط الحق جماعت اسلامی. میں پوچھنا چاہتا ہوں سیاسی شوق بازوں کہاں مر گئے ہو؟ تمہاری میٹنگیں جاری ہے، اجلاس جاری ہے، روٹی پانی جاری ہے، سیر و تفریح جاری ہے، آنا جانا لگا ہوا ہے. کارنر میٹنگ سے لے کر تمہاری سیر و تفریح میں تمہارا منہ بند کی ہو گیا، زبانیں گم کی ہو گئی کہ تمہاری زبان پر فلسطین کے اس بچے کا تذکرہ کیوں نہیں آتا جس کا برتھ سرٹیفکیٹ بعد میں بنا اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہلے. محسوس تو نہیں کر گیا؟ بیمار کو نظر ہولی بولو جو مرنے کا خطرہ باقی تو ہو سکتے ہو تھوڑا جب ہو. ہم نے کہا یہ تماشا ہے کیوں ہے؟ 35 دنوں کے بعد OIC کے بغیرت کی نیند کھلی، عرب لیگ کا سور جاگا، 35 دنوں کے بعد اجلاس ہوا. محسوس نہ فرمائیے گا، جڑا محسوس کرے ہو بغیرت کو میں پہلے معافی مانگ رہا ہوں. علماء کی موجودگی میں محسوس کرنے والا بغیرت مجھے معافی دے دے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں 35 دنوں کے بعد اجلاس ہوا، پہلی قرارداد پیش ہوئی،
سنیے گا، فضائی راستہ دینے والوں میں سعودیہ، انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا۔ کئی ارب ڈالر کی تجارت کرنے والے UAE کا وغیرہ، اس نے کہا نہیں ہو سکتا۔ بحرین اور مراکز کے کتے بولے نہیں ہو سکتا۔ آگے بھی سنیے، امریکن سفارتکار ڈینیس روف کہتا ہے عرب کے بغیرت حکمران جب ہمیں غلط میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں حماس کو کاٹ کے رکھ دو، کچل دو۔ اگر حماس کے یہ مجاہد یہ بچ گئے تو بحرین کی بادشاہ، مسقط کی بادشاہ، عمان کی بادشاہ، کویت و سعودیہ کی بادشاہ کو خطرہ ہوگا۔ تیل جو بچیوں پر دن دہاڑے ٹینک چڑھائے جا رہے ہیں، ان پہ فیول لگنے والا سعودیہ سے جا رہا ہے۔ ابھی تک اس پہ کوئی بندش نہیں ہوئی، نہ اعلان ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہم تو ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں حاکم وقت جہاد کا اعلان کرو اور ایک شرط رکھ دو کہ صرف مولوی چاہیے۔ اللہ اللہ کرے توڑے نہ ہوئے پریشان نہ ہو۔ جہاد کا اعلان کرو، شرط رکھو صرف مولوی چاہیے، اور اس کی وجہ کہ تمہیں مولوی چنگے نہیں لگتے حکمرانوں سے، اور سانوں بغیرت چنگے نہیں لگتے۔ جیڑا بندہ پریشان ہے وہ بھی اپنا حصہ بھی چن لے سکتا ہے۔ جو ہے تمہیں مولوی نہیں چنگے لگتے، سانوں بغیرت نہیں چنگے لگتے۔ جہاد کا اعلان کرو اور سب سے پہلا نام میرا لکھو، ہمیں جہاد کے لیے بھیجو۔ اللہ کی قسم ہے ہم فلسطین کی روتی بیٹی کو آنسو خشک کر کے بتائیں گے بچہ اصل نچر باون والی کا پتر نہیں، محمد کا میلاد منانے والی۔ ایک بار پھر بغیرت بندے کو معافی، جہاد نعرہ میرا بھی من جائے گا، صرف غیرت مند بندہ لا کے کرے۔ ہم نے جواب دینا بھائی اللہ رسول کے ہاں، ہم اللہ کی قسم میں میدان مصطفیٰ میں کھڑے ہو کر اپنے سرپرستوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، میں اس چول کلاس کا مولوی نہیں ہوں جو اداکاروں، فنکاروں، گلوکاروں کے لیے ٹائم نکال کے انہوں نے بچیاں دیا کنچ بانگا کے دے گئے اور محمد کے دین کی سرفرازی کے لیے میدان میں نہ نکلے۔ میں احمد بن حنبل کا پیروکار ہوں اور قائد ملت نورانی کی فکر کا چوکیدار ہوں اور حضرت امام رسول کی فکر کا پیروکار۔ جو ہے اچھا میں نے ایک اور حال بھی پیش کیا سید احمد کمال شاہ صاحب، آپ کی موجودگی میں وہ حال پیش کر رہا ہوں۔ میں کیا پاکستان کو بچ گیا صرف صدارہ جہاز کہ وہ بھی تھکڑ مکڑ پوچھئے صاحبزادہ صاحب، میں نے کہا کیسے ہے؟ کہا بھائی روڑی آگے ہو کیا پکڑ، وہاں ایئرپورٹ کو بٹھاتے 3 گھنٹے بعد اعلان کرتے فلائٹ کینسل، کیوں؟ جہاز کینسل۔ پھر اعلان کا پھر پتہ لگ گیا 4 گھنٹے بعد جو مستری نہیں آیا، مستری آیا تو بولو رینٹ کوئی نہیں، بیٹھے ہو آیا ٹائر کھول کے لے گیا، ابھی خراج پورے گیا تو دکانی بند سے جان رہے ہو 800 پلس پائلٹ ہیں
یہ تو اللہ بھلا کرے مرحوم وزیر، اس کا نام تھا وزیر ہوا خارج کرنے والے کا کیا نام؟ وزیر ہوا خارج سرور خان، وزیر ہوا خارج غلام سرور صاحب نے کہا تھا 668 لوگوں کی ڈگریاں جعلی، 28 پیلٹ کی ڈگریاں جعلی، اور کتے بھونکنے کے لیے میرا وہ ممبر کو ناراض ہو گئے ہو؟ پنجابی میں حضور، پنجابی میں آخری گھنٹہ پنجابی سیکنڈ لاسٹ حاکم مرحوم ہمیں یو ٹرن لینا سکھا گئے۔ یو ٹرن لے لیتے میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کو کلوز کروں گا، انشاءاللہ پنجابی بھی سناؤں گا۔ اگر تو انگریزی بولے تو پھر میں انگریزی کے سارا ملے اور یہ بولو، یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ ہمیں کچلا جا رہا ہے۔ جس ملک میں 20 گریڈ کا ٹیچر چوک میں بیٹھا ہوا تو رہا ہو کہ میں نے 30 سال سکول میں لوگوں کے بچوں کو علم دیا ہے، اور میری ابھیاں دی شادی کرنی ہے، میں چھت بنانی ہے، میری پیسے نالج نہ کرو۔ انگریز کا پالتو غلام ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر پالیسیاں بنانے والا 17 گریڈ کا افسر 2 کروڑ کی گاڑی پہ بیٹھ کر گلاس کا ریٹ چیک کرتا ہے، اور 20 گریڈ کا استاد بیچارہ اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے چوک میں روتا ہے۔ لاکھ دی لعنت سے اس کی بڑا جڑا بندہ پریشان ہے اپنا حصہ برابر وصول کر سکتا ہے۔ توجہ ہے، یہ سسٹم ہے۔ تم نے کیا کھلواڑ کیا اس ملک کے ساتھ؟ ہمیں کوئی گلا نہیں ہے، ہم کہتے کوئی بات نہیں، اور کیونکہ ان پڑھ لوگ ہیں ہم، اصل تو طرح میں کئی بھی ان پڑھ ہے، اصل تو یونیورسٹیاں جو گولڈ میڈل لے کے بھی مولوی ان پڑھ کیونکہ مولوی ہیں۔ لیکن میری خواہش ہے کہ 3 ایم اے اور پی ایچ ڈی کرنے کے باوجود بھی، انگریزی میں کتابیں لکھنے اور پڑھنے کے باوجود بھی میری قبر پر مولوی لکھا جائے تاکہ پتہ چلے یہ مصطفیٰ کے دین کی چوکیداری کر کے بنا ہے۔ میرا اعزاز یہ ہے، ہم نے کہا اس قوم پر دست کھاؤ، اس قوم پہ تھوڑا جی مہربانی کرو۔ کیوں؟ حضرت صاحبزادہ پیر آصف علی زرداری صاحب، حضرت صاحبزادہ خواجہ آصف علی زرداری صاحب، حضرت پیر طریقت صاحبزادہ پیر محمد نواز شریف صاحب، حضرت خواجہ پیر محمد شباز شریف صاحب اور مخدوم زادہ خان زادہ صاحبزادہ پیر محمد عمران خان صاحب آستان اڈیالہ شریف، صاحبزادہ عبد الرسول صاحب مونتے سجدہ کنال نہیں ہوں گے، مونتے کیونکہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں مولوی تمیز نام لگے۔ اور راضی ہو امیر بولو، اور سنو شاہ صاحب کی دعا، آپ کے بزرگوں کو سید تنویر شاہ کی قبر کو سلام، جس نے کہا تھا ہمیں ماؤں نے ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں دی، ہمیں بابا حسین نے تلوار پکڑائی ہے، ختم نبوت کے دشمن کو کاٹ کے رکھ دیں گے۔ تو جو ہے نا، آپ کی خدمت میں یاد کروں، آپ ماشاءاللہ کانکا سے ہیں اور شہزادہ سے بھی، لیکن صاحب کرامت بزرگ کا نام ہے اس دور میں حضرت پیر محمد نواز شریف، اور یہ بولو صاحب کرامت بزرگ کیوں؟ سنیے، جب حضرت پیر محمد نواز شریف صاحب کدھر تھے؟ جیل میں تھے، قیدی تھے، حضرت صاحبان تشریف لے گئے، باہر بیٹھ کے وظیفہ کرتے رہے، جیسے ہی واپس جلوہ گر ہوئے، جج صاحب
نے حکم فرمایا پتر سنوکڑی چاہ سسٹم نیچا حضرت سرکردہ پیر محمد نواز شریف صاحب جیسے اپنے قدم مبارک سرزمین پاکستان میں رکھے سنوکڑی دے کر دے انہوں نے اپنے ایدل کے انگوٹھا لا کے برکت مالا ہاتھ رکھو اے ملک تواڈے پیو ہے جڑا بندہ پریشان ہے وہ چول بھی اپنا حصہ لے جاگرے ہو ہم نے کہا یہ نہ کرو ہم نے تو دادے کا حق لیتے لیتے وہ بوڑھے ہو گئے ہمیں کچھ نہ ملا اور تم سسٹم لے کے یوں پھرتے ہو میرے بھائی مولوی اس لیے اچھا نہیں لگتا مولوی کہتا ہے نا سسٹم کو برباد نہ کرو سانو بندے نہیں مجھنگا میں سمجھ لو ساڑھے نام تمہارو پیسے لے جاؤ اور لینے تو سب ماشاء اللہ لیکن ساڑھے نال انج نہ کرو حکومت تو سب کرنی ہے ہم نے نہیں کرنی ہمیں شوق ہی نہیں ہے لیکن گزارو نا اللہ اس کی وجہ حضرت صاحب کو جو بچے بار نے ان غریبوں کا کیا قصور ہے جن کے لیے سب کچھ یہی ہے ایسے نہ کرو ہمارا آسرا ہے یہ ملک یہ کسی کی اماں کے جہیز اور بابے کی جگیر میں نہیں آیا یہی ملک تھا جس کے بارے میں محمد علی جناح نے حضرت علامہ مجاہد ملت نیازی کے جذبے کو دیکھا کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا سنو لوگو جس قوم کے پاس عبد الستار نیازی جیسے خیر مند نوجوانوں اس قوم نے پاکستان میں دنیا میں نقشے میں کسی کا پیو نہیں رکھ سکتا ہم لوگوں قوم ہے لیکن ہم کہتے ہیں آئیے جہاد کا اعلان کریں جہاد کا جڑا کچھ بولے نہ کرے او دا نام جہاد چاہے جڑا ہوئی بولے او دا نام تھانے جو ہے نا اچھا منہ میں سادت کروں سجانا تھارا جہاز نے ہے چکر مکرنے ایک طبع جہاز ایک سن مولویوں نے سٹو دو طرح جہاز جڑے تھکر مکرنے کیونکہ جو دو اردے میں پھر اسی کلمہ پڑھنے آنے لاؤ پتن لا کی نہیں دے اصل کا 5-7 جہاز مولویوں نے بھرو سدھے جا کے اسرائیل سٹو کہ بعد اس کہہ دینا اصل جہاز چکے رہے سے جہاز خراب سے دیکھ پائے تو آدھی مولویوں کو جان چھوٹ جائے گی ساتھی بیدارتوں کو چھوٹ جائے گی جاگ رہے ہو قرآن آخری وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا اصل جب جہاد کی گل کر رہے ہیں نا پھر موم بتی آنٹیاں نے پتر آج کل بڑے پھر دن سکالر تو پتہ کیا نا مولوی نہیں ہے ہم سکالر ہیں سکالر میں کیا دور فیچر ہوں سکالر کی کہہ رہے تھے مولوی بے وقوف ہے اوہ ہمیں یہ ڈیڈیکیٹر بم سے لڑانا چاہتے ہیں 2 رکعت کے امام کو پتہ ہی نہیں ہے امریکہ کی طاقت کتنی ہے اب وقوف مولوی ہم نے کہا جی حضور